آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس دین کو لے کر جس سرزمین پر آئے تھے، آپ جانتے ہیں کہ وہ سرزمین عقائد اور ایمان میں پوری طور پر بگڑی ہوئی تھی، پورے طور پر گمراہ تھی۔ اللہ کا گھر جو کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تعمیر کرایا تھا، بتوں سے وہ غلیظ بنا ہوا تھا۔ اللہ کے اس گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی اور اسی کو رب حقیقی سمجھ لیا تھا۔ ایسے ماحول میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ایک وہ آواز تھی جس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، اس سرزمین پر یہ آواز دی گئی تھی جس سرزمین میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، لیکن یقینی طور پر یہ کلمہ اپنی پوری حقیقتوں کے ساتھ ان لوگوں کی زندگیوں میں اترتا ہے جو اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سچائی کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، تو انہیں زندگی میں کامیابی و کامرانی یقینی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، وہ دن آیا اور بہت زیادہ دیری کے بعد نہیں، بڑی نزدیکی کے ساتھ، بہت جلدی کے ساتھ وہ دن آیا جب یہ مکہ والے کامیاب ہو گئے۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کامیاب اور کامران ہوئے، اور پھر یہی نہیں کہ کامیابی اور کامرانی بلکہ عرب و عجم کے وہ مالک بن گئے تھے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں جھیلی تھیں۔ اس میں سے ایک شدید ترین تکلیف طائف میں ہونے والے واقعہ سے آپ کو پہنچی تھی۔ طائف کی سرزمین میرے بھائیوں جزیرۃ العرب کی بڑی عظیم سرزمین، اور وہاں کے قبائل پورے جزیرۃ العرب میں ایک اپنی حیثیت رکھتے تھے۔ مکہ کے لوگ، یہ قریش خاندان، اور اسی طرح سے طائف اور حنین کا یہ ثقیف اور حوازن، اس کی حیثیت پورے جزیرۃ العرب کے اوپر واضح تھی۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو مکہ والوں نے اور یہ ثقیف والوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کو اس مکہ میں سے محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا، اور ثقیف نے یہ کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ نبی بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا۔ اور یہ عام ایک تصور لوگ ذہنوں میں رکھتے تھے کہ اگر کوئی نبوت آتی یا کوئی نبی ہوتا تو یا تو مکہ کے عظیم لوگوں میں سے کوئی ہوتا یا کہ ثقیف کا کوئی سردار نبی ہوتا۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان قبائل کی اہمیت کو سمجھیے کہ یہ قبائل، یہ خاندان بڑا عظیم خاندان تھا، اور یہ دونوں جاہو جتھا والے بھی تھے اور قوت اور طاقت بھی ان کے پاس تھا۔ جیسا کہ آپ پچھلے خطبوں کے اندر میں نے بیان کیا تھا حنین کے تعلق سے، کہ حنین میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حوازن اور ثقیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور طائف کا تو یہ عالم ہوا میرے بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے 10ویں سال، جو کہ عام الحزن تھا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بڑے غموں سے نڈھال تھے۔ مکہ والوں کی روگردانی اور نافرمانی، انکار اور تکذیب کا جو سامنا تھا، اس سے آپ مزمحل ہو کر، ملول خاطر ہو کر مکہ کو چھوڑ کر کے آپ طائف کی طرف گئے تھے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو ان طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کئی بار خطبوں کے اندر واعظوں سے، مقررین سے سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رؤوسا، ان کے لیڈروں کے پاس جب اپنا پیغام لے کر کے پہنچے، یہ ابن عبد علیل، مسعود اور حبیب ابن عمر وغیرہم، ان کے پاس جب اللہ کی توحید کا پیغام لے کر کے پہنچے تو نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کی باتوں کا انکار کیا، بلکہ آپ کا استہزاء اور مذاق کیا۔ نہ صرف یہ کہ استہزاء اور مذاق، بلکہ تردید اور تکذیب میں سارے حدود کو پار کرتے ہوئے طائف کے اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور سنگساری کروا دیا، اور ایسی سنگساری، ایسی پتھر بازیاں کروائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ اتنے خون طائف کی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرے تھے کہ آج بھی وہ گواہی دینے کے لیے موجود ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن ثعالب میں جا کر کے ہوش میں آئے تھے۔ ایسی بے ہوشی اس تکلیف سے اور اس ایذا سے آپ کو آئی تھی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل اور پہاڑ کے فرشتوں کو آپ تک بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب میں ہوش میں آیا، جب مجھے افاقہ ہوا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہاں جبریل ہیں، اور جبریل مجھے آواز دے رہے ہیں کہ محمد، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے پہاڑ کے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ پہاڑ کے فرشتے نے مجھے دیکھا اور مجھے سلام کیا، اور اس کے بعد کہا کہ محمد، آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے، آپ جو چاہیں ہمیں حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو اس بستی والے کو، اس طائف والے کو اس دو پہاڑی کے درمیان پچکا دیا جائے یا کہ پیس دیا جائے اور ہلاک کر دیا جائے، اگر آپ اس کی اجازت دیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، نہیں، بلکہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، انہی سے، ان کے صلب سے، ان کی پیٹھوں سے اللہ رب العالمین، مجھے امید ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی نسل پیدا کرے گا، من یعبد اللہ وحدہ، جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کیجئے کیا جرم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قوم کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود خیر و برکت کا مرقع تھا۔ کوئی بھی اجنبی اور عام انسان جب ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ کی شخصیت سے بغیر متاثر ہوئے نہیں رہتا تھا۔ اور عبداللہ ابن سلام نے کیا کہا تھا کہ جب میں نے پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے چہرے سے پہچان لیا کہ یہ وہ آدمی نہیں ہے جس سے جھوٹ کا صدور ہو سکتا ہے۔ تو جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار بھی ملاقات کرتا متاثر ہو جاتا، لیکن ان طائف والوں کا ظلم اور جبر دیکھیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کس طرح سے دعائیں کی۔ اور دوسرا واقعہ، دوسرا پس منظر دیکھیے کہ جب حنین کی جنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور یہ طائف، یہ ثقیف اور حوازن کے رؤوسا بھاگ کر کے اسی طائف میں پہنچے اور طائف کے قلعہ میں جا کر کے محصور ہو گئے، تو اس طائف کے قلعے کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ 1 مہینے کا محاصرہ رہا تھا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا 1 مہینے تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے چلے گئے، وہ اس کو فتح نہیں کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح نہیں کیا اور اسی طرح سے چھوڑ کر کے آپ چلے گئے۔ اس درمیان جو محاصرہ تھا، یہ دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے،
اور حوازن اور ثقیف کے یہ لوگ اس قدر تیر کی بوچھاریں کر رہے تھے صحابہ کرام پر کہ صحابہ کرام، حضرت جابر بیان کرتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ احرقتنا نبال ثقیف فد اللہ علیہم، اے اللہ کے رسول یہ ثقیف کی تیروں نے تو ہمیں جلا کر کے رکھ دیا ہے، اے اللہ کے رسول آپ ان کے اوپر بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اہد ثقیفا وأت بہم، اے اللہ اس ثقیف والوں کو ہدایت دے اور انہیں اسلام کے ساتھ ہمارے پاس لے آ، اور کہا یا ایھا الناس انما انا بعثت مہدات رحمت مہدات، اے لوگو میں کسی کے اوپر لان اور تان کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میرا وجود تو سراپا رحمت کا وجود ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، سن 9 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ سے واپس آئے تھے تو اس جنگ کے کیا اثرات ہوئے تھے؟ پورے جزیرۃ العرب کے اندر یہ بات بالکل پائے ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ اب اس جزیرۃ العرب میں اگر کوئی سکہ چلنے والا ہے، کسی کی طاقت کا سکہ اگر چلنے والا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا ہے، اسلام کی طاقت کا ہے اور مسلمانوں کی طاقت کا ہے۔ چنانچہ ان ثقیف والوں نے بھی سنا تھا کہ رومی بھاگ کھڑے ہوئے، رومی طاقتیں تتر بتر ہو گئیں اسلامی فوج کے مقابلے کے لیے، چنانچہ یہ ثقیف والے گھبرائے، حالات کا جائزہ لیتے رہے اور گھبرائے، اور اسی گھبراہٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کچھ لوگ ایسا کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور کچھ صلح کر لیں، اسلام کے بہت زیادہ قریب نہیں، لیکن اگر ان کی شرط مان لی جائے گی تو وہ اسلام بھی لے آئیں گے، لیکن بہت مخلص ہو کر کے نہیں بھیجا تھا، انہی رؤسا کو جنہوں نے بدتمیزیاں کی تھی، آپ اندازہ کیجیے، بےہودگیاں کی تھی، اتنی تکلیفیں پہنچائی تھی، بالاتفاق ان رؤسا کو، ان میں عبد علیل بھی موجود تھا، اس کو منتخب کیا، اس طرح 6 7 8 آدمیوں کے اوپر یہ مشتمل وفد جنگ تبوک کے بعد رمضان کے مہینے میں مدینہ تشریف لاتے ہیں، مدینہ آتے ہیں۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کے ساتھ اکرام کیا، اس کی تکریم کی، اس کا استقبال کیا، انہیں ویلکم کہا، مسجد کے اندر خاص خیمہ لگانے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اس کی زیارت کر رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وفد سے، جس کے اندر وہ رئیس بھی موجود ہے، وہ لیڈر بھی موجود ہے جس نے یہ کہا تھا کہ تمہارے علاوہ اور کوئی اللہ کو نبی بنانے کے لیے نہیں ملا، عبد علیہ، وہ بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دن یاد تھے، اس کی تکلیفیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حیات تک بھی محسوس کی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باز پرس نہیں کی کہ میں طائف گیا تھا، تم نے مجھے یہ کہا تھا، تم نے اوباشوں کو مجھے پیچھے لگا دیا، تم نے مجھے تکلیفیں پہنچائی، ایک حرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باز پرس نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ خیمہ لگانے کا حکم دیا گیا، ضیافت کا حکم دیا گیا، ان کی تکریم کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین پہنچا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو، کہ یہ لوگ یہاں رہیں خیمے میں، قرآن سنیں اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے دل کی دنیا کو بدل دے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے، اور یہ وفد ہر روز پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ لاسٹ میں کوئی بات نہیں بنی، اسلام کی طرف پورے طور پر راغب بھی نہیں ہوئے، اور کہا کہ آپ ہم لوگوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے کچھ صلح لکھ دیجئے، کوئی فیصلے ہو جائیں، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر اتفاق کر لیں، اور تاکہ ہم لوگوں کے درمیان جنگ نہ ہو۔ مدعا کیا تھا؟ مقصود
چونکہ مکہ تو فتح ہو چکا تھا، حنین فتح ہو چکا تھا، رومی طاقت جس کے سہارے جس کا انتظار تھا منافقوں کو اور ایسے لوگوں کو جو اسلام نہیں لائے تھے کہ رومی طاقت کا دیکھ لیں کیا معاملہ ہوتا ہے، اب تو پورے جزیرۃ العرب میں اسلامی طاقت کے علاوہ کوئی دوسری طاقت تھی نہیں، تو صلح کے اوپر آمادہ ہو رہے تھے کہ صلح کر لیجئے، کچھ پیسے لے کر کے لین دین کر کے اور کچھ چھوٹ دے کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کوئی صلح نہیں ہوگی، یا تو اسلام قبول کرو اور یا پھر ایسے ہی جاؤ، ایسے ہی جاؤ۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ وفد نے پھر سوچا کہ ٹھیک ہے اسلام قبول کریں گے، لیکن اس کی کچھ چیزیں ہم سے مستثنیٰ کر دی جائیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے خاص کر دی جائیں جو ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوں گی۔ اس میں سے آپ جانتے ہیں، اس میں سے ایک تھا زنا۔ کہا کہ اے محمد، ہم لوگوں کے لیے زنا سے پرہیز کرنا بہت مشکل ہے، سفر میں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پورا خطہ جو تھا وہاں تو زناکاری عام تھی، تو کہا کہ یہ زناکاری ہم سے مستثنیٰ کر دی جائے اور اس کی اجازت ہمارے لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بتایا، اللہ کا کلام سنایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کو حلال کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے، اس سے قریب تک بھی نہیں جانا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا سے قریب تک نہیں جانا ہے، اس کے مقدمات تک بھی نہیں جانے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے فحش ہے، سب سے بری چیز ہے جس کا انسان ارتکاب کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا اور سمجھایا، کہا کہ ٹھیک ہے، شراب پینے کی اجازت ہونی چاہیے ہم لوگوں کو، اس لیے کہ اس کے بغیر تو ہماری زندگی ہی نہیں ہے، شراب کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، شراب بھی نہیں، شراب تو اور زیادہ خطرناک چیز ہے، یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، اور یہ جو بت پرستی ہے، اور یہ جو پانسے کے ذریعے سے قسمت آزمائی ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ تو نہایت پلید اور ناپاک شیطانی عمل ہے، اس سے تو رکنا ہی ہے، یہ دین اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ربا جو ہے، سود ہم لوگوں کے لیے جائز رکھیے، سودی معاملات ہم کرتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور ربا کی ساری قسمیں چھوڑ دو، ساری چیزیں ربا کی چھوڑ دو، یہ حرام ہے تمہارے اوپر۔ اب اس کے بعد یہ کہا کہ تو نماز ہمارے لیے معاف کی جائے، اب باقی کیا رہے گا اس دین میں، نماز معاف کر دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا خیر فی دین، لا خیر فی دین لیس فیہ الصلاۃ ولا رکوع، اس دین میں تو کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے جس کے اندر یہ عظیم ترین عبادت موجود نہ ہو۔ یقین مانیے، واللہ العظیم ثم واللہ العظیم، یہ نماز وہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں ہمارے دین سے جوڑ کر کے رکھے ہوئی ہے، نہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارے دین کا کیا حال ہوتا اور ہم دین کی کس حیثیت پر پہنچے ہوئے ہوتے اور ایمان کا ہمارا کیا ٹھکانہ ہوتا، ہم تصور نہیں کر سکتے اگر یہ نماز ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ یقین مانیے، یقین مانیے، اس لیے جس کے دین کے اندر، جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، اس کے دین کا کوئی ٹھیک ٹھکانہ نہیں ہے، چاہے وہ جتنا دعوے دار کیوں نہ ہو، کوئی ٹھیک ٹھکانہ نہیں۔ تو کہا کہ نماز جس دین میں یہ نہیں ہے اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ لات جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، لات اور عزا، اب تو جانتے ہیں کہ پورا جزیرۃ العرب مزاروں سے بھرا ہوا تھا، کہا کہ یہ جو لات ہے جس کے گھر بنے ہوئے جس کے اتنے بڑے مزار ہیں، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا؟ کہا کہ نہیں، اسی کے لیے تو یہ دین آیا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف تو ہم دعوت دیتے ہیں، اور اس رسالت کا بنیادی مقصد اور تمام رسولوں کی رسالت کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، غیر اللہ کی عبادت سے روکا جائے۔ تو اس دین کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ توحید۔ اس دین کی سب سے بڑی خوبی یہ توحید ہے
میرے بھائیوں، سارے ادیان باطل محروم ہیں اس سے، یہ محرومی کے شکار ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں ایسا عقیدہ اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا ہے جو نہایت ہی صاف اور شفاف ہے، کہیں پر کوئی اشکال نہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اسی سے سارے تعلقات کو استوار رکھنا، سارے اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ رب العالمین کو سپرد کر لینا، یہی تو ہے اس دین کی خوبی۔ اور یقین مانیے میرے بھائیوں، آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے، وہ ادیان سماویہ، وہ آسمانی ادیان جو اسلام سے پہلے نازل ہوئے، ان کے اندر یہ ساری چیزیں حرام تھیں، لیکن ان لوگوں نے حلال کر لیا ان چیزوں کو، جس کی وجہ سے ان کی دین کا تہیہ پانچا ہو گیا، اس دین کی بخیا اکھڑ گئی، وہ دین ٹکڑے ٹکڑے میں تبدیل ہو گئے، اس دین کی کوئی خوبی باقی نہیں رہ گئی، یا چاہے وہ یہودیت ہو یا کہ نصرانیت ہو یا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دین ہو، جہاں زناکاری حلال ہو، جہاں شراب حلال ہو، جہاں ربا کے معاملات ہوتے ہوں، جہاں دین کی کوئی خوبی اور کوئی خاص عبادت کے اوپر لوگ گامزن نہ ہو، اور جہاں توحیدی نہ ہو جو دین کی اصل ہے، اس دین کے اندر کیا خوبی پائی جائے گی؟ آپ نظر دوڑا کر کے دیکھ لیجئے، جتنے ادیان اس ہوئے زمین کے اوپر پائے جاتے ہیں، اس کے اندر خوبیاں نہ کے برابر ہیں اور خرابیوں کی بھرمار ہے، خرابیوں کی بھرمار ہے۔ زناکاریاں عام ہیں، اس کے لیے لائسنس دیے جاتے ہیں۔ سودی معاملات سے تو آج کوئی بچ بھی نہیں پا رہا ہے، حتیٰ کہ مسلمان نہیں بچ پا رہا ہے، اس قدر پوری دنیا کے اندر سودی معاملات کا جال بچھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے دنیا جو ہے اتھل پتھل کی شکار بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عظیم دین عنایت فرمایا ہے، جو اس ہوئے زمین پر اس دین کے علاوہ اب اللہ رب العالمین کوئی دین قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ثقیف کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں کی اجازت مانگی، کہا کہ ہمارے لیے ان چیزوں کو مستثنی کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خوبیاں بیان کرتے رہے، ان چیزوں کی خرابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور وہ بھی کس انداز سے؟ لطف و کرم کے ساتھ، مودت اور شفقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی یہ خوبی بیان کرتے رہے، انہیں دین کی طرف بلاتے رہے۔ وہ مجلس ختم ہو گئی، اس میں قبول نہیں کیا، لاسٹ میں پھر ان لوگوں نے جا کر کے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اب کیا کرنا ہے، یا تو دین قبول کرو یا پھر محمد کی فوج سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ اور اب اس کی طاقت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ روم کی طاقت جب نہیں ٹک سکی ان کے سامنے، تو ہماری طاقت کہاں ٹک سکے گی؟ چنانچہ پھر صلاح و مشورے کے بعد اللہ نے ان کے دل کے اندر اسلام کو کھول دیا، اور پھر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسی میں عثمان ابن ابی العاص جو سب سے کم عمر بھی تھے، اس درمیان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین بھی سیکھ رہے تھے، قرآن یاد کر رہے تھے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، ان سے قرآن سیکھتے تھے، دین کی تعلیم لیتے تھے، یہاں تک کہ دین کی ایک فقاہت ان کو نصیب ہو گئی۔ اور جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم اپنے قوم کے درمیان جائیں گے اور اپنی حکمت سے ہم انہیں دعوت دیں گے۔ اس کام کے لیے تو انہوں نے ہم کو بھیجا نہیں تھا، جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا اس کے اوپر آپ کے ساتھ کوئی صلح اور معاہدہ تو ہوا نہیں، اب آپ اپنا وفد کچھ دنوں کے بعد ہمارے اشارے کے بعد آپ بھیجیں گے۔ اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہم لوگوں میں کسی ایک کو امیر اور امام بنا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر کے ان کے درمیان بھیجا، جنہوں نے دین سیکھ لیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ لوگ ثقیف کے یہاں پہنچے تو وہاں جا کر کے بہت غمزدہ حالت میں پہنچے۔ وہ لوگ استقبال کے لیے نکلے باہر، دیکھا کہ سب کا منہ لٹکا ہوا ہے، کچھ معاملہ نہیں ہو۔ کہا نہیں، جنگ کے لیے اب تیار رہو، اس لیے کہ فوراً اگر یہ کہتے تو عروہ ابن مسعود جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیے تھے، اسی ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، میں نے ان کا تذکرہ کئی ایک بار کیا ہے، عروہ بن مسعود ثقفی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنی قوم کو جا کر کے دعوت دی تھی، پہاڑ پر چڑھ کر کے پوری قوم نے ان کے اوپر تیر برسا دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ تو ان لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ قوم کیسی ہے، اس لیے پہلے اسلام کا اظہار نہیں کیا، کہا کہ قوم تیار ہو جاؤ، تیاری کرو جنگ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ اب یہ لوگ تیاری شروع ہوئی،
غمزدگی میں، غم کی حالت میں ٹوٹے پھوٹے عزم اور ارادے ہو، شکستہ عزم ہو، تو اس سے کہیں کوئی کسی سے لڑ سکتا ہے؟ 3 دن کے بعد یہ مصالحت ہوئی کہ ارے بھائی چلو اسلامی قبول کر لو، ہٹاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاؤ تم لوگ اور قبول کر لو۔ کہا کہ وہی دین لے کر کے ہم آ چکے ہیں، وہی دین لے کر کے ہم آ چکے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس دین کے اوپر قائم بھی رکھا۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ارتداد کی لہر چلی تھی تو یہ لوگ باقی رہ گئے تھے، اور یہی عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ لوگو سنو، ثقیف کے لوگو، تم نے سب سے پہلے سب سے اخیر میں اسلام قبول کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم سب سے پہلے اسلام سے پھرنے والے ہو جاؤ۔ اور یہ لوگ باقی رہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اندر بہت سارے دروس اور عبر تھے، اب ٹائم تو ہے نہیں کہ بیان کریں۔ نیکسٹ خطبے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے میں جتنے دروس اور عبرتیں ہیں اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن یہ ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ طائف کا واقعہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے گئے، جنگ کی حالت میں جب ہوئی تب ہوا، تیر کی بوچھاریں، لیکن پوری قوم اسلام قبول کر رہی ہے۔ یہ اللہ کو معلوم ہے اللہ کس کو ہدایت دے گا اور کس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے دین کے اوپر قائم اور دائم رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔